تو اس میں چیوٹی کا ذکر آیا، بلکہ چیوٹیوں کی پوری وادی اور پوری جماعت کا ذکر ہوا، تو اس لیے سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ اور یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور وہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور یہ بادشاہت جو نبوت کے ساتھ آپ ان ہستیوں کو عطا ہوئی تھی، اس بادشاہت کا معاملہ عام بادشاہوں جیسا نہیں تھا، اس میں معجزے تھے۔ یہ بادشاہت بڑی منفرد تھی، اور اس بادشاہت کے ساتھ اللہ کی پوری تائید ان ہستیوں کو حاصل تھی، اور یہ ان ہستیوں کی نبوت کی دلیل بھی تھی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو تمام وادیاں جو ہیں وہ گونجنے لگتی تھیں، اور تمام چرند پرند سب ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ نے ان کو بھی انسانوں، جنات، تمام چرند پرند، حیوانوں، چوپایوں، اس ساری مخلوق پر آپ کو بادشاہ بنایا، اور ساری خلقت کو ان کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی، جہاں وہ چاہتے اور جس طرح چاہتے تھے۔ ہوا ان کو اپنے دوش پر سوار کر کے لے جاتی تھی۔ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی دھیرے دھیرے جہاں وہ چاہتے۔ تو اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور جنات تو مکلف بنائے گئے ہیں کہ ان پر ایمان لائیں، لیکن جو دیگر مخلوق ہے، جو بے زبان مخلوق ہے، دیگر جاندار، وہ قدرتی طور پہ ان انبیاء کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر اپنی طرف سے ان ہستیوں کی معرفت اور پہچان رکھ دی، لہذا چینٹی سے لے کر کے ایک ہاتھی تک تمام مخلوق یہ جانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ سوائے سرکش انسانوں اور سرکش جنات کے ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پتھر جانتے تھے، کنکر جانتے تھے، پہاڑ جانتے تھے، درخت جانتے تھے، سب جانتے تھے، اور آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے، لہذا آپ کو جو مقام حاصل ہوا اور آپ کی جو معرفت رکھی گئی ساری کائنات کے اندر، وہ پھر سب سے بڑھ کر تھی۔ کائنات کو آپ کا ایسا مطیع و فرمانبردار بنا دیا تھا اللہ نے کہ آپ کے لیے ہر چیز مسخر ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ تو انبیاء کرام کی یہ پہچان و معرفت اشیاء میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب نکلتے اپنا لشکر لے کر تو لشکر بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا، اس میں انسانوں کی صفیں ہوتی تھیں، پھر جنات کی صفیں ہوتی تھیں، پھر دیگر جانداروں کی صفیں بنتی تھیں، اور پھر پرندے جمع ہو جاتے تھے، وہ سر کے اوپر ایسے چھا جاتے تھے جیسے کوئی صاحبان، تو وہ دھوپ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ کیا عجیب لشکر ہوگا، یہ ساری مخلوق جمع ہوتی اور پھر بڑی ترتیب سے سب چلنے لگتے۔ اب یہاں تو ہم انسانوں کی صفیں صحیح نہیں کروا پاتے، وہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق، بے زبان جانور بھی ایسے چلتے تھے صف در صف، کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا۔
تو اس کا ذکر یہاں پر آیا، فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، سب ایک ترتیب میں چلا کرتے تھے۔ اور اللہ نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی، آپ جانوروں سے باتیں بھی کرتے تھے اور ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں سکھایا گیا ہے پرندوں کی بولیاں، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز سے دیا گیا ہے، ہمیں ایسی بادشاہت دی گئی ہے کہ ہم بہت کچھ رکھتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں ملا ہوا ہے، زمین پہ ہماری حکومت ہے، فضاؤں میں ہماری حکومت ہے، اور ہر طرح کے کارندے ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ہمارے ساتھ۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لشکر چلا تو آگے کہیں چیونٹیوں کی وادی تھی، تو وہاں چیونٹیوں میں جو مکالمہ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیسی ہیبت طاری تھی، اور چیونٹیاں بھی جانتی تھیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب آپ چیونٹیوں کی وادی کے پاس تشریف لائے، قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو ایک چیونٹی جو تھی اس نے کہا باقی چیونٹیوں سے، اے چیونٹیوں، باقاعدہ بات کی چیونٹی نے، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں، مساکن میں، ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، روند نہ ڈالے، ہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی چیونٹی کو اس بات کا علم ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے، بے دہانی میں ایسا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، ان کی توجہ اس طرف نہ ہو، ہم چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں، ہم کہاں نظر آتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پتہ چلے کہ پڑے رہیں اور لشکر گزرے اور ہمارا کام ہو جائے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں یہ کام ہو جائے۔ یہ بات انہوں نے خاص طور پہ کی، لا یشعرون، بے دہانی میں یہ ہوگا، یعنی چیونٹی کو یہ معلوم ہے کہ وہ دہان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ایک علم ہے، دیکھیے چیونٹی کا ایک علم ہے نبوت کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ امام رازی نے اس پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اسی علم اور اسی معلومات کی وجہ سے وہ چیونٹیوں کی سردار تھی، کیونکہ اس کا علم زیادہ تھا، چیونٹیوں کے اندر اس چیونٹیوں کو علم زیادہ ملا ہوا تھا کہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نبوت کی شان کیا ہے، اور اللہ کے نبی کس کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کریں گے، کیا کریں گے۔ تو چیونٹی کو اس بات کا علم تھا، اس لیے اس کو تمام چیونٹیوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی مخلوق میں کہیں بھی کوئی منصب ہے نا، کوئی سرداری ہے، کوئی بڑائی ہے، تو وہ علم کے ساتھ ہی ہے، ساری مخلوق میں۔ چیونٹیوں کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ملکہ رانی ہوتی ہے، دیکھیں وہ کتنا سب کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ملکہ ہوتی ہے، وہ سب کی خبر رکھتی ہے، یہ ملکہ اس طرح ملکہ بنتی ہے۔ تو اس طرح تمام مخلوقات میں یہ اصول ہے۔ انسانوں کی دنیا میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ بغیر علم کے انسان جو ہے وہ مقام و منصب چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے، ورنہ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو بھی ترقی ہو وہ علم کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پر اس نے یہ کہا۔ اب جب یہ بات چیونٹی نے کہی تو بتائیے چیونٹی کی زبان کیا اور اس کی آواز کیا؟ کوئی سن سکتا ہے چیونٹی کی بات؟ کوئی آلہ ہے ایسا جو چیونٹی کی بات سن سکے؟ تو دیکھیے مگر اس چیونٹی نے کہاں بیٹھ کے بات کی، اور کتنا فاصلہ ہے اب بیچ میں، تو ہم تو قریب سے بھی نہیں سن سکتے، کان میں بھی گھس جائے اور اندر گھس کے ہمارے چیخنا چلانا شروع کر دے تو بھی ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے چیونٹی کی یہ بات سن لی۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بات سن لی، فتبسم ضاحکا من قولہا، اور انہوں نے سن کے وہ مسکرائے بھی، ان کو ہنسی آ گئی، چیونٹی کی بات سنی اور انہیں ہنسی آ گئی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، یعنی مسکرانا اور دہک دونوں پائے گئے۔ مسکرانا تو
خفیف سا ہوتا ہے، اور آگے ضاحکہ ہنسنے کے معنی میں بھی ہے، یعنی ان کا مسکرانا بھرپور تھا، تقریباً ہنسنے جیسا معاملہ تھا۔ اتنا تعجب ہوا ان کو یہ بات سن کے کہ وہ مسکراتے مسکراتے ہنسنے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی اس بات سے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی سماعت کا کیا عالم۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو کس قسم کے حواس عطا فرماتا ہے، ان کی طاقت اور قوت کہاں سے کہاں کام کر رہی ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ انہیں پرندوں کی بولیاں بھی معلوم تھیں، اور ادھر یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ان کے کان یہ چیزیں بھی سن لیتے تھے۔ تو یہ سب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نہ جانے کیسی کیسی صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ان کے حواس بظاہر دیکھنے میں ہماری طرح ہوتے ہیں، اسی طرح 2 آنکھیں 2 کان۔ ایک عام آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے، اور جاہل آدمی ہوتا ہے وہ جسے یہ دھوکہ لگتا ہے کہ بھئی جیسے ہمارا ہے وجود اور نقشہ، ایسے ان کا بھی بنا ہوا ہے، ہم بھی بشر ہیں یہ بھی بشر، ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان، تو ایک ہی تو ہیں۔ تو یہ عام طور پہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اور قل انما انا بشر مثلکم بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھیے وہ خود فرما رہے ہیں، قرآن میں ہے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ تو بھائی اگر معاملہ ایسا ہی ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا، تو پھر بتائیے سلیمان علیہ السلام جیسے کان کسی کے پاس ہیں؟ کوئی سن سکتا ہے چیونٹی کی بات؟ اور انبیاء کرام جیسی آنکھیں کسی کے پاس ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں دور و نزدیک ہم؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ لوگو تم اپنے رکوع اور خشوع صحیح سے ادا کیا کرو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا کہ مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو کیا بات ہے، ان کے شانیں کیا کیا شانیں ہیں، کیسی کیسی قوتیں ان کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ میں آسمان پہ جو فرشتوں کی کثرت ہے، اس کثرت اور ازدحام کی وجہ سے جو آسمان میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ اب بتائیے، اس چیونٹی سے بھی زیادہ آگے کا معاملہ ہے آسمانوں میں، اور وہ بھی فرشتے، عالم لطیف۔ فرشتے تو مادی چیز نہیں ہے نا، تو وہاں اتنی لطیف چیز، اور پھر آواز اس کی لطیف چیز کی آوازیں کہاں ہوتی ہیں بتائیے؟ روشنی کی کوئی آواز ہوتی ہے؟ ہماری روح کی کوئی آواز ہے؟ ہماری عقل کی کوئی آواز ہے؟ یہ تو دنیا کی لطیف چیز ہے نا۔ فرشتوں کا عالم، وہاں بھی آواز اگر پیدا ہو رہی ہے تو سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، فرمایا کہ میں وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ تو اس لیے انبیاء کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کریں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، شروع سے بزرگان دین لکھتے آ رہے ہیں، یہی قرآن و حدیث سے چیزیں نکل رہی ہیں اور ہم اسی پہ قائم ہیں۔ اب لوگ جو نئی باتیں کرتے ہیں تو وہ بالکل ہٹ کر ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بدعت یہ ہوتی ہے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں، بدعت یہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ بدعت وہ ہے جو انکار کیا جا رہا ہے، نبی کو پہلی دفعہ اپنے جیسا بنایا جا رہا ہے، ان کو اپنے پیمانے پہ تولا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے مولانا روم اب یہ امت کا عقیدہ بتا رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں کار پاکاں رقیاس از خود مگیر، کار پاکاں رقیاس از خود مگیر، گرچہ باشد دن نوشتن شیر شیر، کہ نیک اور پاک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس مت کیا کرو۔ نیک اور پاک لوگ، ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی باتیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں دیکھو شعر و شیر دونوں لکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شعر تو آپ جانتے ہی ہیں، اور شیر جو ہے یہ بھی فارسی کا کلمہ ہے، یہ شیر مادر جو کہلاتا ہے، دودھ۔ تو شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہی جیسا ہوگا، مگر شعر کیا ہے اور شیر کیا ہے؟ کہتے ہیں شیر آں باشد کے مرد اورا خورد، آگے فرق بھی بتا دیا۔ شیر یعنی دودھ وہ ہے جو مرد جس کو، آدمی جس کو کھا پی جاتا ہے، اور شیر آں باشد کے مردم رد رد، اور شیر وہ ہوتا ہے جو بندوں کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔
وہ لوگوں کو چیر پاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے شیر اور شیر میں بہت فرق. تو اس طرح بتایا کہ بظاہر ہم جیسے ہی ہیں، انسان ہی ہیں، انسان ہونے سے کسی کو انکار نہیں، مگر انسان میں فرق ہے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پہچان اللہ نے رکھ دی ہے ان کی. یہ بھی دیکھیے ایک فرق ہے کہ ہمیں کون پہچانے، ہمیں کون جانے، اور جانے بھی تو ہمارے بارے میں چیزوں کا کیا خیال ہوگا. یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ لوہا، یہ دیواریں، یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ پانی کے قطرے، یہ ہمارے بارے میں کیا شعور رکھیں گے، کیا سمجھتے ہوں گے، اور ہماری کیا اطاعت کریں گے. اطاعت تو بات کی بات، ان کا شعور ہمارے بارے میں کیا ہوگا، کوئی اچھا نہیں ہوگا. ہم زندہ انسانوں میں اچھے نہیں بن کے رہے تو ان بے جان چیزوں میں کیا اچھے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ لعنت بھیجتی ہیں یہ چیزیں اگر ان کے درمیان کوئی برا کام کیا جائے. لعنت ہوتی ہے زمین کی بھی اور آسمان کی بھی، اور وہ تمام حصے جہاں جہاں برائیاں ہوتی ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے نا تو وہ سب حصے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس سے جان چھوٹی. اور اگر کوئی نیک آدمی تھا، اچھے کام کر کے گیا، تو سب روتے ہیں. زمین روتی ہے، زمین کے حصے روتے ہیں، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ سب روتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ چلا گیا، یہ ہمارے اوپر سے گزرتا تھا، تیرا نام لیتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. دیکھو مرنے والے ایسے بھی ہیں، مر کے جاتے ہیں، نہ زمین روتی ہے ان پہ نہ آسمان روتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے ہیں. تو جن پہ زمین و آسمان روئیں، جن کی یاد میں، اور جنہیں زمین آسمان یاد رکھے ہیں، تو بتائیے ان کا کیا مقام ہوگا اور چیزوں کے اندر ان کا کیا شعور ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام جب ان چیزوں سے مخاطب ہوتے تھے تو یہ چیزیں ان کی اطاعت کرتی، پیروی کرتی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے جاندار آتے، لائے جاتے، اور حضور ان سے فرماتے بتاؤ بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ جاندار گو کو جانتے نا آپ، بڑا سا ایک حشرات ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں آپ. زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول. کوئی آتا، یا رسول اللہ یہ درخت ہے، اس سے کہلوا دیں گے آپ. فرمایا جاؤ تم جا کے کہو، اس سے کہو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. اس نے جا کے کہا اور درخت ایسے ہلا اور اٹھا اور سیدھا ہلتا ہوا. کیسے؟ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری فرماتے ہیں سجدہ کرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. اور حدیث میں ایسے ہی آتا ہے، ایسے ایسے سجدے کرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور پھر گواہی دی، اور پھر فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر. تو واپس چلا گیا اور فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مکے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، انی لعارف حجرم بمکہ یسلم علیہ. میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. تو یہ حال، یہ سب چیزیں ہیں. اور اسی طرح جو کامل اولیاء کرام، کامل اولیاء کرام، اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، تو کامل اولیاء کرام جو ہیں ان کا بھی یہ حال کہ یہ کائنات جو ہے ان کو بھی پہچانتی اور سمجھتی ہو، اور ان کی بھی بات سنتی اور مانتی ہے. جو کاملین ایسے ایسے ہوئے ہیں. کتنے محدثین کے میں حوالے دے سکتا ہوں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. علامہ ابن کثیر کا نام لے لیتا ہوں تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر، انہوں نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ، انہوں نے خط لکھا تھا باقاعدہ دریائے نیل کے نام، جو بہتا نہیں تھا، اس میں طغیانی نہیں آتی تھی، بہتا نہیں تھا، خشک تھا. خط لکھا. بتائیے اب دریا کو خط لکھنا یہ کیا ہے. تو خط گیا دریا میں ڈالا، خط نے وہ آرڈر، دریا نے وہ آرڈر قبول کیا، اور اس کے بعد وہ بہنا شروع ہوا. ایسی طغیانی آئی ہے، آج تک بہہ رہا ہے. یہ عالم ہے. ایک دفعہ مدینے کی زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا، زمین تھرتھرانے لگی، آپ اپنا کوڑا لے کے باہر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر باہر آئے اور زمین کے اوپر مارا جلال کے ساتھ، اور فرمایا گر رہی، ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے تو؟ علم عادل علیک، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا ہوں؟ بس اتنا سننا تھا، اسی وقت زمین ٹھہر گئی. یہ اب نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی کے خلیفہ ہیں. یہ نبی کے خلیفہ ہیں، یہ صحابی ہیں.
ان کی شان صحابیت ہے، شان ولایت ہے. اور پھر جو اولیاء ہوئے بعد میں جو صحابی بھی نہیں ہیں، ایسے ایسے اولیاء کہ ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں، روایت در روایت موجود ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کائنات کو اپنا مخاطب بنایا، اسی زمین و آسمان میں پائی جانے والی ان چیزوں کو. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ادھر کیا ہوا، دجلہ ایک دفعہ اس میں طغیانی آ گئی. وہاں طغیانی نہیں آتی تھی اور یہاں طغیانی آئی، لوگ ڈر گئے، دریا آگے بڑھنے لگا اور لوگوں کو خطرہ ہوا کہ ہم ڈوب جائیں گے. تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فریادیں آ گئیں. لوگ رونے لگے، یا شیخ مدد فرمائیے، اب کیا کریں، دریا زیادہ باہر آئے گا تو ہم ڈوب جائیں گے. آپ چلے، ہاتھ میں عصا تھا، لے جا کر ایک جگہ کنارے پہ گاڑ دیا اور فرمایا بس یہاں تک، اس سے آگے مت آنا. دریا سے اتنا کہا یہاں تک. ادھر فرمایا گیا بڑھو، تو دریا بڑھ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑھو، اور ادھر وقت کا غوث اعظم فرماتا رک جا، یہاں رک گیا، یہاں رک گیا. اور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت کا عصا گڑا ہوا تھا اس سے آگے دریا نہیں بڑھا، پھر بڑھ کیسے سکتا تھا. تو اللہ والوں کو سمجھیں تو صحیح، یہ چیزیں بیان ہوں گی تو لوگ محبت کریں گے ان سے، ان کی عظمتوں کو جانیں گے. اب تبلیغ یہ رہ گئی ہے درس قرآن، درس حدیث اور اتنے واعظ نصیحت اور اتنے بڑے بڑے انقلاب جس میں اللہ کے بندوں کی بات ہی نہیں ہے، اور ایسے یہ دین بیان ہو رہا ہے. خشک کر کے رکھ دیا دین، ان کا پتہ ہی صاف کر دیا. اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، اس کے اندر ان کو یہ غیریت نظر آنے لگی. تو اس لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں تراوٹ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ نورانیت داخل ہو، ان بزرگوں سے خاص تعلق پیدا ہو. اب کشف المحجوب اٹھائیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے خود سنا، اب یہ حضرت داتا صاحب فرما رہے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ شیخ ابو القاسم قشیری گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم گرگانی بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت کے مشائخ میں سے ہیں. فرماتے میں نے خود دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اکیلے اور ستون سے باتیں کر رہے تھے، ستون سے، مسجد کے ستون سے بات کر رہے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ آپ یہاں کس سے بات کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں. فرمایا تمہارے یہاں آنے سے پہلے اس ستون نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، مجھ سے سوال کیا تھا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ستون نے مجھ سے سوال کیا، میں اس کا جواب دے رہا تھا. یہ دیکھیے ستون، بے جان ستون بول رہا ہے. اللہ اللہ کتنے واقعہ. حضرت سانون نام ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت سانون محب کہلاتے تھے. وہ محب، اللہ سے محبت کرنے والے حضرت سانون رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ مسجد میں بیٹھ کر جب عشق الہی پر واز فرماتے اور گفتگو کرتے تھے تو جو قندیلیں ہوتی تھی نا مسجد کی، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ اثر دیکھیں آپ، تاثیر. ایسے ایسے لوگ گزر گئے. لوگ کہتے ایک دفعہ ایک پرندہ آیا، سفید پرندہ، آپ واز فرما رہے تھے اور عشق الہی پہ گفتگو چل رہی تھی، سفید پرندہ آیا اور وہ آپ کے کندھے پہ بیٹھ گیا. بہت خوبصورت پرندہ. اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، لوگ نوٹ کرتے رہے. پرندہ پھر اس کے بعد نیچے اترا، اس پہ کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے اپنی چونچ زمین پہ مارنا شروع کر دی. اس پہ ایسا وجد طاری ہوا کہ وہ چونچ مارتا رہا یہاں تک کہ خون نکل گیا اور وہیں مر گیا. پرندے نے اپنی جان دے دی اس واز کے اثر سے، اس کیفیت میں. تو ان ہستیوں کا یہ عالم، کائنات کے ساتھ ان کا یہ ربط و ضبط کہ کائنات کو مخاطب بھی بنا سکتے تھے، اسے ایڈریس کر سکتے تھے، اور کائنات ان سے باقاعدہ متاثر بھی ہوتی، چیزیں ان کو سنتی تھیں اور ان کے اثرات بھی باقاعدہ مرتب ہوتے اور وہ پہنچتے تھے آگے. اور جہاں جہاں اللہ والے گزر جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہاں ان کے اثرات ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں. یہ بات بھی ہزارہ کتابوں میں لکھی ہوئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی ایک جماعت آئی تو انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ پر تھے اور ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھے تو وہاں پر ہمیں بڑا ہی مزہ آیا اور بڑا لطف آیا، ذکر میں، نماز میں. ہم نے وہاں تھوڑا سا اسٹے کیا تو بڑا لطف آیا. تو آپ نے فرمایا بعض جگہوں سے اللہ والے گزر کے جا چکے ہوتے ہیں تو ان کے آثار، ان کی برکتیں ہوتی ہیں جو تمہیں مزہ آتا ہے.
یہ چیز ہے جو ہم جاتے ہیں مزارات پر کہ وہاں تو وہ خود موجود ہیں، تو ان کی ان برکتوں سے، ان کے جو نزول ہو رہا ہے رحمتوں کا، جو آثار ہیں، جو اندر ان کا ذکر چل رہا ہے قبر میں، ان کے مزاروں میں، اس سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو اس سے ہماری بیٹریاں چارج ہو سکتی ہیں اگر ہم توجہ کریں تو، اگر ہم دل سے حاضر ہوں تو۔ یہ وجہ ہوتی ہے جانے آنے کی، یہ فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا لینے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں، نہیں۔ تو یہ وہی فلسفہ ہے لوگوں کا کہ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں ان کے معاملات کو، تو ہمیں اپنے اوپر قیاس